بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھے تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، البتہ سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 736۔ عبداللہ طحان نے بیان کیا، خالد حذا سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا، جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 737۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت سجدے سے سر اٹھاتے وقت اسی طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولی سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ابو حازم بن دینار سے انہوں نے سہیل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کہا لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا، یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، یوں نہیں کہا پہنچاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 740۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو میرا منہ ادھر قبلہ کی طرف ہے؟ خدا کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 741۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، رکوع اور سجود پوری طرح کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، یا اس طرح کہا، پیٹھ پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 742۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 743۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو زرع نے کہا، میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 744۔